اس پر آپ کی غیرت جاگتی ہے یا اس پر آپ نے اگر حملہ کیا ہے تو اگر کشمیر ہم سے چھینا گیا تو وہاں آپ کی غیرت نہیں جاگی، اور جب فرانس کے اندر جو ہے وہ گستاخی ہوئی، سرکاری سطح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ ہوا، ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، تو مجھے بتائیں وہاں آپ کی غیرت نہیں جاگی؟ اور پھر ایبٹ آباد کے اندر اسامہ بن لادن کو اٹھا کے لے گئے، وہاں آپ کی غیرت نہیں جاگی؟ اگر غیرت جاگی ہے تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلے میں جو جلوس نکالا گیا وہاں پر جاگی آپ کی غیرت۔ یہ انتہائی شرمناک اور بے غیرتی کا ثبوت ان لوگوں نے دیا ہے، اور جس طرح کہ امیر محترم نے ابھی تک تو وہ صبر سے کام لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اگر ایک کال بھی موصول ہوتی ہے، ہم صرف خود نہیں بلکہ ہم اپنے جو خاندان ہیں ان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ جو ہے وہ آپ نے وہ معاملات جو کیے، بلکہ حضور کی عزت و ناموس کی خاطر۔ اگر ایسا چلتا رہا تو اب اگر کسی سے بات کی جائے تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی یہ تو آپ نے جو کیا ہے یہ تو سیاست کر رہے ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ حضور کی آمد کے سلسلے میں یعنی جشن عید میلاد النبی پر جلوس نکالنا بھی اگر آپ سیاست ہو گئی ہے تو یہ تو کرتے 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 آخر میں حضور کا نام لینا بھی سیاست ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ بابا جی جو کہہ کر گئے تھے کہ بات صرف سپیکروں تک نہیں رہنی، بہت آگے چلی جانی ہے، تو آج وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہماری کمزوریاں تھیں جو ہم نے قدم نہیں اٹھایا، تو وہ ہماری کمزوری تھی اور بابا جی ہمیں بتا کے چلے گئے تھے، اور بات ہمیں وہ نظر آ رہی ہے کہ سپیکروں سے بات آگے چلی گئی ہے۔ تو اگر یہی کچھ تم لوگوں نے حضور کے غلاموں کے ساتھ کرنا ہے تو پھر تمہاری اس ملک کے اندر جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک تو بنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور یہ ملک بنایا ہی اسلامی نظریے پر گیا تھا۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اگر جلوس نکالا جائے تو وہاں پر اسٹریٹ فائر کیے جائیں؟ اور یہ آپ کو پتہ ہے 4 شہداء ہم نے وہاں سے اٹھائے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی کئی لوگ ابھی تک ایسے ہیں کہ جن کی حالت نازک ہے۔ تو میرے آقا کے جو غلام وہاں پر گئے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان بغیرتوں اور لعینوں اور لعنتیوں پر بے شمار لعنت ہے، اور ہم جو ہے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اگر امیر محترم ہمیں کال دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی جانیں لے کر حاضر ہو جائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیں گے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرما رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہ حضور کا ذکر بلند نہیں ہونا ہے، چاہے وہ کوئی شیطان وہ کہتے ہیں نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ لوگ تو حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے، تو تم نے یہ ابلیس والا کام کیا ہے جو تم نے ان پر فائر کیے ہیں اور ان پر تم لوگوں نے حملہ کیا ہے، تو یہ سراسر ابلیس والا کام ہے، کیونکہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم لوگ تو حضور کی آمد پر خوشی منانے کے لیے وہاں پر گئے تھے، تو تم لوگوں نے ابلیسوں والا کام کیا ہے۔ تو اب تم یہ بھول جانا کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے اس پر تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اگر ہم لوگوں کی طرف سے کوئی صبر والا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ ضرور پوچھے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عزت و ناموس اور آپ کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اللہ نے فرما رکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو تم جتنی مرضی ہے کوششیں کر لو حضور کے ذکر کو جو ہے وہ کم کرنے کی، تو یہ بات بھول جاؤ کہ حضور کا ذکر کم ہوگا، بلکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تو اللہ حضور کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بلند ہی رہے گا، اور تا دم قیامت اور پھر حشر کے میدان کے اندر بھی تم لوگ دیکھو گے کہ جہاں پر اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی تو وہاں پر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہوگی جو کام آئے گی۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ اپنے آپ پر اور اپنے لیڈرز پر یہ فخر ہے کہ وہ حضور کے صحیح معنوں میں جو ہے وہ غلام ہیں، اور غلامی کا حق انہوں نے ادا کیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے لیڈر عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مل کر ہم سب لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، والسلام۔